الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا محمد أنا أحمد أنا حامد أنا محمود أنا قاسم أنا عاقب أنا حاشر وأنا العاقب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي عليه السلام صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے نبی کی پیدائش کا بعد آپ کی وہ بچپن کی زندگی جو ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی بچے کائنات میں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کا رہن سہن اور ان کی فکر یہ ساری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. مگر میرے آقا علیہ السلام کا جو بچپن ہے وہ ہمارے بچوں سے بڑا ہی مختلف ہے. آپ علیہ السلام کو دیکھنے کا جو تبصرہ ہے کہ کس کس نے آپ کو آ کر دیکھا اور بچے کا منہ دیکھا اور آپ کا چہرہ دیکھا. ہمارے ہاں بھی عورتیں آتی ہیں دیکھنے کے لیے اور مرد آتے ہیں دیکھنے کے لیے. کوئی مٹھائی لاتا ہے، کوئی باپ کو مبارک دیتا ہے، کوئی ماں کو مبارک دیتا ہے، ماموں کو کال جاتی ہے، نانا کو کال جاتی ہے، دادا کو کال جاتی ہے. مگر یہاں کچھ عجیب حالات تھے کہ حضرت علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کی والدہ جہاں بہت بڑی خوشی کی حامل بنی، وہاں آپ کو بہت بڑا غم بھی تھا. اور وہ غم یہ تھا کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. یاد رکھیے گا، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب تھا، اور انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جتنے میرے بچے ہوئے میں ایک کو خانہ کعبہ کا خادم بنا دوں گا اور باقی ایک کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. اور اس میں قرآندازی میں جس بچے کا نام نکلا تھا ان کا نام عبداللہ ہی تھا، نبی پاک کے والد. اور ان کے والد نے بالکل اپنے ہتھیار اور چھری تیار کر کے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا. بعد میں ایک راہبہ عورت کے ساتھ جب مشاورت ہوئی، اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ اپنے بچے کو ذبح نہ کرو، اس کے مقابلہ میں اونٹ قربان کر دو. اور یہ کرنا کہ 10 اونٹ رکھنا، ایک طرف عبداللہ کو رکھنا، پھر قرآندازی کرنا. اگر عبداللہ کا نام آئے تو اس کو ذبح نہیں کرنا بلکہ 10 اونٹ اور رکھ دینا. پھر اگر عبداللہ کا نام آئے پھر بھی ذبح نہیں کرنا بلکہ 10 اونٹ اور رکھ دینا. یہ کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات جا کے پہنچی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جس پرچی میں اونٹ کا نام آئے اس کے بعد تم اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا. وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، جب تک اونٹ کا نام نہیں آتا قرآندازی جاری رہے گی. 100 اونٹ کے بعد قرآندازی عبداللہ کے نام کے بجائے اونٹ کے نام پہ نکل آئی. 100 اونٹ قربان کر دیے گئے. حضرت عبداللہ کو اللہ نے بچایا اس کائنات کے اندر. پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی سیدہ آمنہ علیہ السلام سے. پھر ان کے بطن سے میرے آقا نے جنم لیا. اگر یہ بچہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جاتا پھر یہ اگلے مراحل آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ نے اس بچے کو بھی باقی رکھا اور ایک خوبصورت بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں
عطا کیا گیا، اور جب یہ بچہ کائنات میں آیا سب سے پہلے انہوں نے سجدہ کیا۔ جب کائنات سے گئے دنیا سے آخری وقت میں، آپ نے اس وقت بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز کا ذکر کیا۔ دیکھنے والے آئے جس میں عبد المطلب بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، آمنہ کے سامنے سہیلیاں بھی ہیں، ام ایمن بھی ہے، بڑے بڑے حضرات بھی ہیں۔ سب نے آ کر دیکھ کر حسن کے تبصرے کیے، مگر یاد رکھنا میرے نبی کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا ظاہری حسن، ایک آپ کا باطنی حسن۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم دنیا میں ظاہری حسن میں بھی آپ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور باطنی حسن میں بھی آپ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے ایک عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے دوران دنیا کو پانی پلاتی تھی اور بہت کچھ کرتی تھی، وہاں پر اس نے نبی پاک کا حلیہ بیان کیا۔ میں نے ایک پیغمبر دیکھا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، آنکھوں میں کالے رنگ خوبصورت کلاہٹ میں ہیں اور سفید رنگ خوبصورت سفیدی میں ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں کا گوشت بڑا زبردست ہے اور بھرے بھرے آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی ایڑیاں گوشت سے بھری ہوئی ہیں، آپ کا چہرہ نرم و ملائم ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے، آپ کے دانت چمکدار ہیں، آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت ہے، آپ علیہ السلام کے بال لما جمہ وفرا کان تک بھی رہے، کندھوں تک بھی رہے، اور آپ علیہ السلام جب چلتے ہیں آنکھوں میں سب سے اونچی حیا پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی جب چلتے ہیں جھک جھک کے چلتے ہیں، کبھی آپ نے اکڑ کر زمین پہ نہیں چلا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام ایک نگاہ جس کو دیکھتے ہیں اللہ اس کے اندر ایمان کی شمعیں روشن کر دیتا ہے۔ نبی کے ظاہری حسن پہ آؤ، خوبصورت آپ کے پاؤں، ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ کی ایڑیاں چمکدار، ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ کی پنڈلی گوشت سے بھری ہوئی، ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ کا پیٹ اور سینہ بالکل برابر اور درمیان میں بالوں کی لکیر، ہم اس حسن کے برابر نہیں ہو سکتے، آپ کی گردن بالکل برابر، نہ ڈھلی ہوئی نہ زیادہ اٹھی ہوئی، ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، آپ کے کندھوں کے پیچھے مہر ختم نبوت جس سے ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی، ہم اس چیز سے بھی محروم ہیں، اوپر جائیں، آپ کے دانتوں کی چمک ہم کبھی پیدا نہیں کر سکتے، آپ کی داڑھی کی چمک اور داڑھی آپ کی گھنی اور کچھ گنگریالی، ہم اس کے مقابلے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی ناک بالکل برابر، کوئی اس میں کمی نہیں، کوئی اس میں کوتاہی نہیں، آپ کی پلکیں بڑی زبردست اور جھکی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی پیشانی چمکدار اور چاند اور سورج سے زیادہ چمک آپ کی پیشانی پہ رکھ دی جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام کے بالوں کی چمک، بال آپ کے نہ بالکل سیدھے ہیں نہ بالکل گھنگریالے ہیں بلکہ درمیانے بال اللہ نے دیے، آپ کا قد نہ زیادہ اونچا ہے نہ زیادہ ہلکا ہے، اگر اونچا ہوتا لوگ آپ کو بہت لمبا کہتے، یہ بھی گستاخی ہے، اگر بہت نیچے ہوتا لوگ آپ کو گٹھا کہتے، یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے، نبی کا قد درمیانہ۔ پھر نبی پاک جب آتے آگے کوئی بھی سلام والا آتا، اگر وہ چھوٹے قد کا ہوتا تو میرے اللہ میرے نبی کے قد کو چھوٹا کر دیتے تھے، اور اگر وہ سلام کرنے والا بڑے قد کا ہوتا تو میرے اللہ میرے نبی کے قد کو بڑا کر دیتے تھے۔ پھر میرے نبی جب سلام کرتے کسی سے، سلام کرنے سے پہلے اس انسان کی حالت کچھ اور ہوتی تھی، اور سلام کرنے کے بعد اس کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی، اور میرے
نبی کی آنکھوں میں جس نے بھی نگاہ ڈالی ہے اللہ نے اس کو سرخرو فرمایا ہے۔ ایک کو ویسے کرنی ہے جو میرے نبی کو نہیں دیکھ سکے۔ نبی ان کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ نبی کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر ماں کی خوبصورت خدمت اور ماں کی محبت اور ماں کے بار بار اصرار پر آپ اپنے مقام پر رہے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ مگر جس نے نہیں بھی دیکھا، عقیدت رکھتا تھا، احترام رکھتا تھا، میں نے بھی تو نہیں دیکھا، آپ نے بھی تو نہیں دیکھا، آپ کی آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، آپ عقیدت رکھو، اتباع رسول، محبت رسول۔ عشقیہ اشعار سے عشق نہیں آتے، عشقیہ اعمال سے عشق آتے ہیں۔ نماز کی صفیں بلند ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کا عشق آتا ہے، اور نبات کی صفیں ویران ہوتی ہیں، اللہ کے نبی سے دوری آ جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم نبی علیہ السلام کا نہ ہم باطنی حسن پا سکتے ہیں، نہ ہم ظاہری حسن پا سکتے ہیں۔ جنت میں آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، باقی آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر ہیں، اور اس سے بغیر حضرت عمر کی جنت پکی آپ کو دکھا دی گئی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جنت کی بشارت آپ نے اس ٹائم دے دی تھی جب پیر روما کا کنواں آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا، اور حضرت علی کی جنت میں آپ نے خوشخبری سنا کر یہ بتا دیا تھا کہ علی تیرا گھر جنت میں بالکل میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ سارے جنت کا مصداق ہیں، مگر موجودہ اس وقت جو جنت میں آپ کے ساتھ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے آقا اس وقت جنت کی زمین پر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں کتنا حسن بڑھے گا۔ صبح میاں نکلے گا، اللہ کو دیکھ کر آئے گا، شام کو جب خیموں میں آئے گا بیویاں اس کو نہیں پہچان سکے گی، اور وہ اپنی بیویوں کو نہیں پہچان سکے گا۔ بیویاں پوچھے گی تجھے کیا ہوا ہے، کہے گا میں نے اللہ کو دیکھا ہے، حسن بدل گیا۔ وہ بیویوں سے پوچھے گا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے چینج ہو گئی ہو، وہ کہیں گی اللہ خود آ کر ہمیں یہاں دیدار کروا گئے، ہم بھی دیدار سے بدل گئی، تم بھی دیدار سے بدل گئے، ہم بھی دیدار سے بدل گئی، تم بھی دیدار سے بدل گئے۔ میرے بھائیوں، نبی کے حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کتابوں نے 1% بیان نہیں کر سکا، تفسیر نے ابھی 1% بیان نہیں کر سکا، حدیث نے 1% بیان نہیں کر سکا۔ 99 حصے حسن کے میرے نبی کو اور عطا کیے جائیں گے، اور وہ آخرت کے میدان میں ہوں گے، اور اس آخرت کے میدان میں تم نے نبی کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے تمہیں دعا بتائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ اب یہاں ذرا غور کریں، آت محمد الوسیلہ، وسیلہ سب سے بڑی جنت کا نام ہے، والفضیلہ، اور فضیلہ اس سے بھی اونچے درجے کا نام ہے، والدرجۃ الرفیع، وبعث مقاما محمودا، اے اللہ نبی کو مقام محمود دے۔ سارے نبی حشر کے فرش پہ ہوں گے، اور میرے آقا اس تخت پہ ہوں گے جس کا نام مقام محمود ہے۔ ساری امتیں حشر میں فرش پہ کھڑی ہوں گی، میرے آقا اس تخت پہ کھڑے ہوں گے جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ سارے نبی سفارش کروائیں گے اور میرے نبی سفارش کریں گے، ساری امتیں شفاعت کروائیں گی اور میرے نبی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کا میدان جو سجا ہوگا اس وقت اذان سننے کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں نا وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی کی سفارش ہمیں عطا کر دی جائے، ہمارا رزق بن جائے، ہماری عزت بن جائے۔ یہ اس نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کی بات ہو رہی۔ بچپن میں آپ کا بچہ پیمپر یوز کرتا ہے، میرے نبی نے نہیں کیے، اور کبھی آپ نے شلوار میں پیشاب نہیں
نہیں فرمایا۔ بچپن میں آپ کا بچہ، میرا بچہ گندی گلیوں میں بھاگ جاتا ہے، شلوار اتر جاتی ہے، مگر میرے نبی کی زندگی میں کبھی شلوار آپ کی نہیں اتری۔ ایک دن آپ نے چند پتھر اٹھائے خانہ کعبہ کی تعمیرات کے دوران، پھر آپ کو آواز آئی ازاری ازاری ازاری، میرا ازار دو۔ وہ آپ نے اپنی شلوار یا دھوتی اتار کر اس پر پتھر رکھا سر پہ، تو آپ نے فوراً اس کو اتارا، دوبارہ اپنا ازار پہن لیا، آپ نے بالکل اس کو نہیں چھوڑا۔ بچپن میں آپ کے بچے دوسروں کو پتھر مار دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، میرے نبی نے کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا۔ بچپن میں آپ کے بچے گالیاں نکالتے ہیں، اور آج سمجھداری کی دو نشانی ہیں، سمجھداری کی دو نشانیاں۔ تمہارا بچہ کیسا جی ماشاءاللہ بڑا تیز ہو گیا ہے۔ بھائی کیسے تیز ہو گیا ہے؟ ایک تو بڑی بڑی گالیاں نکالتا ہے، اور دوسرا موبائل یوز کرتا ہے، اور اس کو موبائل کی سمجھ آ گئی، یہ امت کا فخر بن گیا ہے۔ اربع من سعادت المسلمین، تمہاری خوش بختی یہ نہیں ہے کہ تمہارا بچہ موبائل چلا رہا ہے یا تمہارا بچہ گالیاں نکال رہا ہے، چار چیزیں تمہاری سعادت ہیں۔ ان یکون اولادہ صالح، تمہارے بچے نیک ہو جائیں، جلیسہ صالح، تمہارے دوست بھی نیک ہو جائیں۔ امت کو بچانا ہے اور امت کو سنبھالنا ہے تو دکاندار کی دوستی دوسرے نمبر پہ رکھو، مسجد کے نمازی کی دوستی پہلے رکھو۔ اگر امت کو تم نے بچانا ہے، دکانداروں اور تاجروں کو دوست بعد میں بناؤ، مسجد کے امام کو دوست پہلے بناؤ، مؤذن کو پہلے بناؤ، نمازی کو پہلے بناؤ، اور یہ سمجھو کہ مسجد نبوی ہے، سلام پھرتا ہے، دعا ہوتی ہے، صحابہ تجارت پہ ہیں، دکانوں پہ شیلٹر کھلتے ہیں، ایک صحابی گوشت بنا رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی جوتی کو ٹانکے لگا رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی کپڑا کاٹ کے دے رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی دودھ بیچ رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی سبزی بیچ رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی دکان میں سونا بیچ رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی دکان میں روٹی دے رہا ہے مگر نماز پڑھ کر، ایک صحابی غلہ دے رہا ہے مگر نماز پڑھ کر۔ 500 دکانیں، 500 نمازی ہیں، 500 دکانیں، 500 صحابی ہیں، 500 دکانیں، ناپ تول ٹھیک ہے، 500 دکانیں، 500 سچے، 500 دکانیں جھوٹی قسم نہیں، 500 دکانیں فجر کے ٹائم پہ کھلتی ہیں، عصر کے ٹائم پہ بند ہوتی ہیں، 500 دکانیں اذان کے وقت ان کے تمام چیزیں رک جاتی ہیں اور دکان کے شٹر کھلے رہتے ہیں، وہاں پہ چور کوئی نہیں، ڈکیت کوئی نہیں، فراڈ کوئی نہیں، فریب کوئی نہیں، خیانت کوئی نہیں، دغا بازی کوئی نہیں۔ 500 صحابہ، 500 دکاندار، 500 نمازی، 500 ناپ تول میں پورے، جو جس کا دوست وہ نمازی کا دوست، جو جس کا دوست وہ صحابی کا دوست، جو جس کا دوست وہ نبی کی شاگرد کا دوست، اور جو جتنے بھی ہیں وہ نبی کے متبعین ہیں۔ دکانداروں نماز پڑھو، تم کون سی تجارت پہ لگ گئے ہو؟ یہ تجارت، یہ کپڑا، یہ دولت کے مال، یہاں پہ 1000 سے اوپر دکانیں، نمازی کتنے؟ ایک ایک دکان پر اللہ کی قسم اگر اثر چھوٹ گئی فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تمہاری بیوی سمجھو مر گئی اور بچے بھی تمہارے مر گئے اور گاڑی چوری ہو گئی اور مکان زلزلے سے گر گیا اور بینک لٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گئے، ذرہ ذرہ ہو گئے۔ ہیرو کس بات کے؟ چودھری کس بات پہ؟ مدینہ کلا تھا، مکہ کلا تھا، مدینہ دودھ فروش، مدینہ کھیر فروش، مدینہ بوٹ ہاؤس، مدینہ جوتی ہاؤس، مکہ فلاں ہاؤس، یہ کہہ کر اس کے تقدس کی حرمت کو تم نے بھی پامال کر دی ہے، اور نماز چھوڑ کر تم نے اپنے نبی کے جھوٹے عشق نامے سڑکوں پہ لگائے ہیں۔ دیکھو ابھی عید میلاد النبی جو تمہارے بقول عید ہے اور امت کی تفریق ہے، اس کے اندر سڑکیں بند، ٹینٹ لگا کے لاہور کے راستے بند، بڑا پروٹوکول، اور آپ کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے جشن عید میلاد النبی پر ہم عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سب میرے نبی کی جھوٹی تعبیر کی گئی ہے۔
نبی کی طرف جھوٹی نسبت کی گئی ہے، اور آپ نے فرمایا ساری دنیا کے مجرم اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ نبٹ لے گا، مگر جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا خدا کی قسم اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ یہی صداقت کے نیچے سارا دین ہے۔ راوی جو ہوتے ہیں حدیث کو بیان کرنے والے، خدا کی قسم جب انہوں نے کبھی دو لفظ ایک طرح کے سنے، انہوں نے وہ بھی حدیث پہ بیان کر دیا کہ ہمیں یاد نہیں حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ کہا تھا۔ ایک جگہ پہ ختام آتا ہے، ایک جگہ پہ لجام آتا ہے۔ لجام بھی کہتے ہیں کس کو بھائی؟ نکیل پکڑنے کو۔ ختام بھی کہتے ہیں نکیل پکڑنے کو۔ سواری کی نکیل پکڑی، ختام کہا یا لجام کہا، دونوں صحابی بیان کرتا ہے، مگر اس کو دونوں لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ ختام کہا ہے یا لجام کہا ہے، مگر دونوں کا مطلب ایک، تعبیر ایک، معنی ایک۔ یہ زندگی ہے۔ آپ کا بچہ کیا ہونا چاہیے؟ ان یکون اولادہ صالح، بچے تمہارے نیک ہو جائیں، جلیسہ صالح، دوست تمہارے اچھے ہو۔ لنگوٹیا یار میرا ہے، تمہاری زندگی میں تمہارا کون سب سے بڑا دوست ہے؟ تمہاری زندگی میں کون تمہیں سب سے پیارا ہے؟ تمہاری زندگی میں کون تمہارے سب سے قریب ہے؟ تمہاری زندگی میں کس پر تمہارا اعتماد ہے؟ آج ہم تاجر کو لے کے آتے ہیں، گاؤں کے چودھری کو لے کے آتے ہیں، ایم پی اے کو لے کے آتے ہیں، وزیر مشیر کو لے کے آتے ہیں، فلاں چیف آف آرمی اسٹاف میرا دوست ہے، بریگیڈیئر میرا دوست ہے، وزیر میرا دوست ہے، مشیر میرا دوست ہے۔ وزیر اعلیٰ تک پہنچنے کے راستے بڑے ہیں۔ وزیر اعظم سے بات کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اللہ سے بات کرنا کون مسئلہ ہے؟ اللہ سے بات کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ سے بات کرنا تم گوارا نہیں کرتے، اللہ کے نبی سے بات کرنا تم گوارا نہیں کرتے، اللہ کے صحابہ جو بنائے گئے ان سے بات کرنا تم گوارا نہیں کرتے، اور دنیا کے دوست تم نے بنائے ہیں۔ فرمایا جلیسہ صالح، تمہارا دوست اچھا ہونا چاہیے، عملہ صالح، عمل نیک ہونے چاہیے۔ غار میں دیکھا نا، غار میں، غار کا قصہ، دوستی دیکھنی ہو، دوستی نبھانی ہو تو تمہاری آپس میں بھی دوستی ہو اور تمہارے اللہ سے بھی تمہاری دوستی ہو۔ 3 آدمی غار میں گئے، ہوا طوفان سے بچ کر اندر چلے گئے، غار بند ہو گئی۔ تینوں دوست ہیں اور تینوں نے ایک نیک عمل پیش کر کے اللہ سے دعا کی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ ایک نے کہا میرے ماں باپ تھے، میں نے کبھی ان کو دودھ دیر سے نہیں پلایا، میرے بچے میرے پاؤں پکڑتے رہے، مگر میں نے کہا جب تک ابا اور اماں نہیں پئیں گے میں دودھ نہیں پلاؤں گا۔ اور ایک آدمی نے کیا کہا، میرا مزدور تھا، اس کے کچھ پیسے میرے پاس تھے جی، اور میں نے اس سے بزنس کر کے زندگی میں ایک دفعہ وہ مجھے ملنے آیا تو میں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور اس کا نفع بھی اس کے حوالے کر دیا، اللہ اس نیکی کے صدقے مجھے بچا لے۔ ایک نے کیا کہا کہ چچا کی لڑکی سے مجھے پیار ہوا اور میں نے کئی دینار دے کر دوستی کر کر زنا کے کمرے میں پہنچ کر کپڑے اتار کر بالکل اس کے ساتھ لگنے لگا۔ تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو نہ توڑ جو نکاح سے ٹوٹتی ہے، جو شرم کے رشتوں سے بنتی ہے، جو حیا کے اعلیٰ پیکر پہ جاتی ہے۔ اور بھائی ایک زنا کے بعد تمہاری نسلوں میں پوتے بھی آنے اور نواسے بھی آنے، پڑ پوتے آنے، پڑ نواسے آنے۔ تم نے کون سے غلط کام پر اپنی شرمگاہ کو استعمال کر لیا کہ تم نے سارے رشتوں کے اندر، کائنات کے اندر اپنا اور اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ میرے نبی کے جہاں بڑے فخر ہیں وہاں ایک فخر یہ ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کے حضرت آمینہ تک، عورتوں کی لائن الگ کر لو، مردوں کی لائن الگ کر لو۔ حضرت آدم سے میرے والد عبداللہ تک سارے پاک پشتوں سے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے میری والدہ آمینہ تک تمام خواتین میرے سلسلہ نسب کی پاک پشتوں سے آئی ہیں۔ ان کے جسم پر داغ نہیں، ان کی روح پر داغ نہیں، پاکیزہ نسلیں، پاکیزہ پشتیں، پاکیزہ خاندان سے میں محمد رسول اللہ بن گیا ہوں۔
نام بھی آپ کا رکھا ہے محمد اور نام کی آپ کا رکھا ہے احمد۔ محمد اس کو کہتے ہیں اللہ اس کی تعریف کرے، اور احمد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی تعریف کرے۔ کائنات میں آپ کی تعریف جو اللہ نے کی ہے میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جھنڈیاں، یہ پہاڑیاں، یہ نقلی بیت اللہ، یہ 2 نمبر مسجد نبی یہاں بنا دی، زمزم تم نے بنا دیے، واہ واہ کر دیے، مدرسوں کے طلباء کو ٹوپیاں پگڑیاں دلوا کر، ہری لائنیں لگا کر تم نے سڑکوں پہ چھوڑ دیا، راستے تم نے بند کیے، گلیاں تم نے بند کر دی، جشن نام دے دیا، عید میلاد النبی نام دے دیا۔ کیا تم نے عید الاضحیٰ کو کبھی کہا ہے جشن عید الاضحیٰ؟ کیا عید الفطر کو تم نے کبھی کہا ہے جشن عید الفطر؟ آج تم نے عید میلاد النبی نئی گھڑ لی اور اس کے اوپر تم نے جشن کا لفظ استعمال کر لیا، اور تمہارے حکمران، تمہارے وزراء تمام کے تمام اس کے اندر شامل حال ہو گئے۔ یاد رکھنا، حوض کوثر، حوض کوثر سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ یہ سورج کہاں پہ ہے؟ اگر یہ سورج تمہارا چنگی امر سدو پہ آ جائے، مجھے بتاؤ اس کی حرارت میں تمہاری لک پگھل جائے گی، تمہارے لنٹر کے سریے پگھل جائیں گے، تمہارے سیوریج کے پائپ پگھل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گرمی ساتوں زمین تک زمینوں پہ تاثیر کر جائے۔ 1 میل کے فاصلے پر جو امتی کھڑا ہو، ادھر جولائی دیکھی ہے آپ نے، جون دیکھی ہے آپ نے، مئی میں جو لو پڑتی ہے جس سے گندم اور آم پکتے ہیں، اس لو کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تمہارے لیے برداشت نہیں ہوتی، اور کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی پہنو، ہیلمٹ پہنو، رومال رکھو، کپڑا رکھ کے باہر جاؤ، ایسے نہ جانا۔ 1 میل کے فاصلے پر گرمی میں تپتی ہوئی دنیا، پیاس اور ہونٹ خشک اور دل گھبرا رہا ہے۔ یوم الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ اس دن ہوگی، خدا کی قسم۔ اس دن سامنے نبی کا چہرہ، سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ، سامنے حضرت عمر فاروق کا چہرہ، سامنے حضرت عثمان کا چہرہ، سامنے حضرت علی کا چہرہ۔ گلاس ایسے سونے سے بنے ہوئے، برتن ایسے مٹکوں سے اونچے، سائز ان کا ستاروں سے بڑا، حوض کوثر چاروں نہروں کا مجموعہ، بہترین ساقی کوثر، دودھ کی سبیل تم لگاتے ہو، فلاں چیزوں کی سبیل تم لگاتے ہو، دین کا حصہ بناتے ہو۔ آج یہ جنت کے دودھ کی سبیل ہے، جنت کی شراب کی سبیل ہے، جنت کے پانی کی سبیل ہے، جنت کے موتیوں کی سبیل ہے، اور اس پر مکہ پکڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے حوض کوثر بالکل تیار ہے، سامنے صحابہ کھڑے ہیں، امت کا استقبال ہے۔ حضرت ابراہیم کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ہارون علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کی امت دوڑ دوڑ کے آئیں گے۔ ایک تو میرے نبی کے چہرے کی کشش، صحابہ کے چہروں کی کشش، اور بہترین جو لوکیشن ہوگی وہ حوض کوثر کی ہوگی، سارے اس طرف دوڑیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں اپنا عصا پکڑ کے باقی امتوں کو ہٹاؤں گا۔ سنو، روزانہ داڑھی کٹوانے والے، شیو کروانے والے، تم نے یہ کس چیز کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ یہ بلیڈ کیوں تمہارے اوپر پھرتے ہیں؟ یہ عشقیہ جو نعرے ہیں، میں بات کر رہا ہوں نبی کا حسن ظاہر کتنا مشکل ہے، آپ بھی مانتے ہیں کتنا مشکل ہے۔ ایک نبی کا دل نہیں کٹ رہا، داڑھی کٹ رہی ہے، دل نہیں کٹ رہا، داڑھی کٹ رہی ہے۔ وہاں تو پھل آئے تھے، تانبے کی چھریاں آئی تھی، حسین لچکدار چمکدار نوجوان عورتیں آئی تھیں۔ مصر میں آپ کو پتا حسن ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں کی عورتیں حضرت یوسف کے سامنے آئی تھی۔ جب تمہیں بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، ادھر انار ہو، سیب ہو، جی خربوزہ ہو، تربوزہ ہو، کڑھائیاں ہوں، شوارمے ہوں، برگر ہوں، اور تم بوفے لنچ میں اندر داخل ہو جاؤ اور تمہاری چھریاں ہاتھ میں ہوں، پیاس بھوک پوری دنیا کے اعلیٰ مراتب پہ قائم ہو، اس وقت حضرت یوسف کو دیکھ جائیں اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ایک انگلی نہیں کہا،
ऐदियहुन, अपने हाथ तक काट डाले। कुर्बान जाएं सहाबा पे और हमारे अकाबिर पे। फरमाया सारे नबी मेरे नबी के मुकाबला में शाख हैं और मेरे नबी पूरा दरख्त हैं। एक शाख को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उन्होंने हाथ काट दिए। अगर कुल को और दरख्त को देखते तो वो कलेजे बाहर निकाल के फेंक देते। ये आप कैसे हुस्न का मुकाबला कर सकते हैं? आपके सुर में कितने करीमें कितनी हैं, लिपस्टिक कितनी है, बाजार में जाओ कितने बाजार बन गए, कितनी दुकानें बन गई हैं, कितनी ऐसी दुकानें कॉस्मेटिक्स की बन गई हैं, मगर अम्मा फातिमा के हुस्न से ऊंची हैं, हजरत आयशा के हुस्न से ऊंची हैं, नबी पाक की सहाबियात के हुस्न से ऊंची हैं। उनका हुस्न देर वाला सजदा, देर वाला रुकू, सजदा लंबा, खून की सर्कुलेशन चेहरे तक जाती है, रुकू लंबा, आपकी सर्कुलेशन पूरे जिस्म में घूमती है, सजदा लंबा हो जाए, पूरा जिस्म चमकदार लाल और गुलाबी कलर का बन जाता है। यही वजह है हमारी सहाबियात ने अपना हुस्न लिया किससे? नमाज से, और दिया किसको? अपने मियाँ को। इसके अलावा किसी की तरफ हुस्न नहीं बना। गंदी औरत सफाई नहीं करती, बाल बिखरे हुए, जूते उल्टे पहने हुए, फटे दकट्टे, अपने आप को एक अजीब सूरत में बना के अपने शहजादे के सामने, हामिद के सामने रह रही है, और बाहर के माशरे में जब जाती है उसकी जूती एक नंबर, कपड़े एक नंबर, लिपस्टिक एक नंबर, खुशबू एक नंबर, परस एक नंबर, गाड़ी एक नंबर, सारी चीजें एक नंबर, और आगे टैके से चल रही होती है, टैके से। आज आपकी खातून वजीर आला ऐसे ही चल रही है, और उसके पीछे ये वज़रा चल रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग चल रहे हैं। ये क़यामत की अलामत है। ये कोई जमातों की सियासत की बात नहीं है। पाकिस्तान सियासत पे मबनी नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ इस्लामी निफाज पे मबनी है। यहाँ पर ये आगे चलना, मर्दों का पीछे चलना। मुझे बताओ, इस औरत को जिसने पूरा महीना नमाज नहीं पढ़नी, 8-10 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, जो 30 दिन नमाज पढ़ सकता है, जो 30 दिन पढ़ा सकता है, जो 30 दिन कुरान पढ़ सकते हैं तुलबा, जो 30 दिन हदीस पढ़ा सकते हैं उलमा, जो 30 दिन फतवा दे सकते हैं उलमा और मुफ्ती हजरात, उन सब की वजीर आला ये मेरे लिए, आपके लिए अल्लाह की तरफ से तंबीहात होती हैं, तंबीहात होती हैं। हजरत यूसुफ की सामने नजर पर हाथ कटे, मेरे आका को अगर देख लेती वो मिस्र की औरतें, खुदा की कसम अपना कलेजा बाहर निकाल के रख देती। ये क्लीन शेव करने वाले बूढ़े, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। नाम किसी का नहीं मगर दर्द सबका है, कोई निशाने पे नहीं मगर सुन्नत हबीब की है। इसको बयान करना भी सुन्नत है और इसको सुनना भी सुन्नत है और इसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। 2 दिन के बाद शेव बढ़ती है, बीवी कहती थोड़ी शेव बढ़ गई, ध्यान रखना, जरा नाई कोल जाना पहले है, पैसे जेब में हो या ना हो, 100 रुपया उधार भी पकड़ना है, नाई के पास चले गए। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर तुमने रोडें सजाई, बाजार सजाए, सज गईयां गलियां, सज गए बाजार, मगर नहीं सजा तो आपका चेहरा नहीं सजा, आपके पास नहीं सजी तो टोपी नहीं सजी। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ये शहबाज शरीफ वजीर आजम है, अगर ये नीचे आए मस्जिद में नमाज पढ़े, अल्लाह ने इसको भी हुक्म दे दिया है, खुज़ू ज़ीनतकुम, खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत बना, ज़ीनत बना। सवाल ये है, इनके तो नौकर इनकी ज़ीनत बना देते हैं, शेव कर देते हैं, मेकअप भी करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं और कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन मस्जिद में आ रहे हैं तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। टाई अपनी उतार, पैंट अपनी उतार, शर्ट अपनी उतार, सादे कपड़े पहन, पोंछे ऊपर कर, वुजू पूरा कर, सर पर पूरी टोपी रख या पगड़ी रख और बेहतरीन अंदाज से खुज़ू ज़ीनतकुम। अगर तुम 20 ग्रेड के अफसर हो, अगर तुम पुलिस के DSP हो, IG हो, अल्लाह तुम्हें कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ज़ीनत बनाओ, चमक बनाओ। कहाँ बनाओ? मस्जिद
مسجد میں بناؤ، مگر زینت میں سب سے بڑی زینت وہ ہے جو مر کر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ کون سی زینت ہے؟ استنجا ختم، پیشاب ختم، پخانہ ختم، روٹی ختم، پانی ختم، کھانا ختم، دیکھنا ختم، سانس لینا ختم، حرکت ختم، چودراہٹ ختم، نام ختم، کام ختم، فیکٹری ختم، عہدہ ختم، بیوی ختم، بچے ختم، پنجابی ہونا ختم، پشتو والا ہونا ختم، سندھی ہونا ختم، سب کچھ ہونا ختم، قبر میں اتر گئے سب کچھ ختم، ایک چیز ختم نہیں، وہ تمہاری داڑھی ہے، وہ تمہاری داڑھی ہے۔ واش روم میں تم پیشاب کرتے ہو، تمہیں داڑھی کی سنت کا ثواب مل رہا ہے۔ بیوی سے جس ٹائم تم حلال طریقے سے ہم بستری کے اوپر بھی جاؤ گے، تمہیں اللہ کے نبی کی سنت داڑھی کا ثواب اس ٹائم بھی ملتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی اس چیز کو سوچے، عشق کے نام بڑھ گئے اور جھنڈے بڑھ گئے، جھنڈیاں بڑھ گئی، بینر بڑھ گئے، پمفلٹ بڑھ گئے، دیگیں بڑھ گئی، سب کچھ بڑھ گیا، مگر نہیں بڑھی تو نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ نہیں بڑھی، نہیں بڑھی۔ داڑھی والے جب ہوتے ہیں نا اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر، شیخ احمد رفاعی بہت بڑے اللہ والے ہیں، نبی پاک پہ ہزاروں مرتبہ درود پڑھتے، کئی دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کئی دفعہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا۔ آخر وہ وقت آیا جس ٹائم مدینہ پہنچ گئے، ہزاروں کا مجمع ہے، آپ نے اشعار پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها وتقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تخطی بہا شبدی۔ میں دور سے زمین کو اپنا نائب بنا کر آپ پہ درود پڑھتا تھا، اے اللہ کے رسول آج تو میں آپ کے سامنے ہوں، اپنا دست مبارک نکال دیجئے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کا دست مبارک قبر سے باہر آیا ہے، اور شیخ احمد رفاعی سے ہاتھ ملا کر خدا کی قسم اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا اور اطاعت رسول کا سرٹیفکیٹ شیخ احمد رفاعی کو دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ مدینہ میں ہیں، 11 دن تک پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، رات کو سوئے نہیں، 12ویں دن جانے لگے، شاگردوں نے کہا حضرت 2 دن ٹھہر جائیے، فرمایا 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا، آپ پہلے تو 11 دن ٹھہرے رہے، فرمایا 11 دن میں سویا نہیں تاکہ وضو نہ ٹوٹے، 11 دن میں نے پیشاب نہیں کیا تاکہ وضو نہ ٹوٹے، 11 دن میں نے بہانہ نہیں کیا تاکہ وضو نہ ٹوٹے اور نبی کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب میری نیند جواب دے گئی، اب میرا وضو بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے، میں اپنے وضو کو اپنے نبی کے شہر میں نہیں توڑنا چاہتا، اس لیے آج امام ابو حنیفہ جا رہا ہے، کل تم فقہ حنفی پہ جاؤ گے، اس پہ قائم دائم رہنا، یہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کے قریب ہے اور 11 صحابہ کے قریب ہے اور تابعین کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہے۔ اللہ کی قسم ایسے اللہ والے کہ میرے آقا علیہ السلام کے چشم دید گواہ ہیں، داڑھی نہیں رکھنی، نہیں رکھنی، کاٹنی ہے نہیں رکھنی، شیو کروانی ہے نہیں رکھنی۔ جتنے عاشق رسول تقریروں میں تحریروں میں آ رہے ہیں، 80% لوگ آج نئے طرز پہ آ رہے ہیں کہ داڑھی کوئی ضروری نہیں، ٹوپی کوئی ضروری نہیں، فلاں چیز کوئی ضروری نہیں، وہ چیز کوئی ضروری نہیں، اور نہیں رکھنی تو پہاڑ میں جائے بندہ، میں نہ رکھوں میں جاؤں، وہ نہ رکھے وہ جائے، لیکن سنت کی توہین مت کرو، سنت کی تذلیل مت کرو، سنت کی تکسیر مت کرو، سنت کی تحقیر مت کرو۔ آقا کا حسن ام معبد وہ عورت جس نے میرے نبی کے سامنے ایک لاغر بکری پیش کی، نبی کی معجزات سے آپ کا دودھ آپ کے سامنے آیا، بکری کا دودھ دھویا، سب کو پلایا، آگے بڑھے، ام معبد میرے نبی کا نقش بیان کر گئی اور کہا کہ آپ کا چہرہ تلوار سے چمک رہا تھا، 14ویں رات سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اکابر پہ قربان جائیں، انہوں نے کیا لفظ کہہ دیے کہ سورج نبی کے نور سے
سے چمک رہا ہے اور چاند نبی کے نور سے چمک رہا ہے۔ جس دن نبی کا نام نہیں اس دن سورج نہیں، جس دن نبی کا نام نہیں اس دن چاند نہیں، جس دن نبی کا نام نہیں اس دن ستارے نہیں، جس دن نبی کا نام نہیں اس دن آسمان نہیں، جس دن نبی کا نام نہیں اس دن زمین نہیں۔ یہ میرے آقا ہیں۔ اس وقت ماں نے سوچا آج عبداللہ ہوتے، مبارکباد دیتے، مبارک لیتے۔ بچی پیدا ہو جائے نا، بچی موبائل بند کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور بچہ پیدا ہو جائے بچہ دے دیا جی، اللہ نے بیٹا دے دی ہے، اللہ نے بیٹی دے دی ہے۔ یہ ہر چیز رحمت آئے تو اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، پھر رحمت آئے تو بیٹی دیتے ہیں، پھر رحمت آئے تو بیٹی دیتے ہیں، پھر رحمت آئے تو بیٹی دیتے ہیں۔ اور رحمت کے سوا اللہ کے دیگر انعامات میں سے آپ کا بیٹا موجود ہے۔ میرے آقا کے سارے بیٹے اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے جلدی جلدی اللہ کے دربار میں، اور بیٹیاں آپ کی لیٹ گئی، بڑی ہو کر گئی۔ ساری دنیا کو یہ بتایا ہے بیٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیٹی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ بیٹی اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تم ماں کے پیٹ سے کیسے آتے بھائی؟ تم ماں کے پیٹ میں کیسے حمل میں ہوتے؟ تم ماں کے پیٹ سے کیسے بن کر آتے؟ یہ مائیں ہیں۔ ماں آپ کا باتھ روم ہے۔ ماں کی جولی میں پیشاب کرتے ہیں نا، کبھی اس نے اٹھا کے تمہیں پھینکا ہے؟ ماں ہی آپ کی پہلی ڈاکٹر ہے، وہ سمجھتی ہے درد کہاں ہے۔ ماں آپ کی پہلی مزاج شناس ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بچے کو اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ماں آپ کی پہلی طبیب ہے، پہلی حکیم ہے، وہ ماں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مائیں اکثر ناراض ہیں گھروں میں، سروے کر لو۔ باپ اکثر ناراض بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، سروے کر لو۔ بچے کی شادی کرنے کی دیر ہے اور وہ ہائی جیک کر لیتی ہیں بیویاں، اور ماں سے اور باپ سے بڑا دور کر دیتی ہیں۔ یہ تو جنت کے دروازے سے دوری ہے۔ جنت کا گیٹ باپ ہے، مین دروازہ باپ ہے۔ باپ کی خوبصورت قبر، باپ کا خوبصورت لمحہ اور باپ کا خوبصورت دینی مزاج، یہ تمہاری سیرت ہے، یہ تمہاری سیرت ہے، یہ سیرت آقا علیہ السلام ہے۔ جب اماں آمینہ پریشان ہیں، اللہ نے چاند اتار دیے، میرے نبی سے آ کے کھیلنے لگے۔ ہاتھ آپ کے چاند کی طرف ہوتے، ہاتھ آپ کے سورج کی طرف ہوتے، چاند دائیں مڑتا، ہاتھ دائیں مڑتے، چاند بائیں مڑتا، ہاتھ بائیں مڑتے۔ جس وقت نبی کو سلا کے سیدہ آمنہ چلی جاتی، واپس آتی، جھولا ہل رہا ہوتا، وہ فرشتے ہوتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ کا جھولا ہلا رہے ہوتے تھے۔ نبی پاک کی شلوار یا ازار بچپن میں بھی اتر جاتی، فرشتے آ کر اس کو ٹھیک کر دیتے۔ کبھی آپ کی والدہ نے بھی آپ کو ننگی حالت میں ایسے نہیں دیکھا۔ نبی پاک نے کبھی راستے میں پیشاب نہیں فرمایا۔ نبی پاک تو بچپن کی حالت میں بھی بڑے بڑے گروہوں میں صلح کروانے والے بن گئے۔ نبی پاک تو ایسے خوبصورت منصفانہ انداز میں تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے دادا عبد المطلب، خدا کی قسم ان کے یہ بیانات ہیں کہ جب نبی پاک گھر میں آئے، دسترخوان پہ آئے، ہمارے کندھوں پہ آئے، برکتیں بڑھ گئی، رحمتیں بڑھ گئی۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے اتنے زیادہ بچے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے تھے، جب نبی میرے دسترخوان پہ بچپن کی حالت میں آئے ہیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میرے بچوں کے پیٹ بھر گئے اور دسترخوان میرا کشادہ ہو گیا۔ آنکھ میں درد ہوئی تو آپ کے دادا آپ کو لے کے پیر صاحب کے پاس گئے، راہب کے پاس گئے۔ وہ جس وقت نبی پاک پہنچے، اس کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہوا اور راہب باہر آ کے گرا، اور اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ بچہ آنکھوں کی تکلیف میں ہے، آپ اس کو دم کر دیں۔ اس نے گھور کر دیکھا اور اپنی کتابیں پڑھی، اور پڑھ کر اس نے بتایا یہ آپ خود ہی مریض ہے، خود ہی طبیب ہے، اس کا دنیا میں کوئی اور طبیب نہیں ہو سکتا، لے جاؤ اسی کا تھوک اسی کی آنکھ پہ لگاؤ، اسی کا تھوک اسی کی آنکھ پہ لگاؤ، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک میں نے آپ کی آنکھوں پہ لگایا، تو آپ کا بچپن آپ کے بچوں کے لیے سیرت۔ موبائل چلانا کمال ہے، گالی نکالنا کمال ہے،
بچہ چلتا ہے تو خوشی کیسی ہے، گھسیٹی مارتا ہے تو خوشی کیسی ہے، ذرا سی دوڑ لگاتا ہے تو خوشی کیسی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے خوشی کیسی ہے، اس سے اوپر ہوتا ہے خوشی کیسی ہے، اس سے اوپر ہوتا ہے خوشی کیسی ہے۔ بس کیا ہے زندگی تمہاری، بچوں کا مستقبل بنانے پہ لگ جاتے ہیں۔ دو غلط کام ہیں، ایک ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ جولی چوکڑی مار کے قلم کاغذ پکڑ کے نا اپنا مستقبل بنا رہا ہوتا ہے۔ چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں، بس کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ 60 سال میں ریٹائر ہوتا ہے، 62-63 میں بیٹھ کے اپنے مستقبل کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے اسرائیل کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ یہ مستقبل اب تمہارا اور میرا قبر یقینی ہے تو اس وقت بھی ابھی مر جائیں، مگر اس ٹائم تو پکا یقینی ہے۔ اب وہ مستقبل سوچ رہا ہوتا ہے، اور بچہ آ گیا میٹرک میں او لیول اے لیول کر لیا، اب کیا کہتا ہے، میں اس کے مستقبل کے بارے میں محنت کر رہا ہوں، دن رات لگا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، دیہڑیاں کر رہا ہوں۔ نمازی بنایا نہیں، قاری بنایا نہیں، داڑھی کٹوا دی، ٹوپی ہٹوا دی، سب کچھ کر دیا۔ اب یہ کیا بنا رہا ہے، مستقبل بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی بنانی ہے نا، تمہارے میرے مرنے کے بعد میرے بچے صرف فروٹ دے گے تقسیم کر کے، 10 20 30 40 اور سال کے بعد برسی، یہ رسم منائیں گے۔ اور اگر تم نے زندگی بنانی ہے نا، اپنی اولاد کو ایسے لے جاؤ جیسے حضرت یعقوب کے سامنے ان کے سارے بچے تھے، اور موت کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سارے بچوں کو جمع کر کے پوچھا کس کی عبادت کرو گے تم؟ بس یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری نوکری، بیٹا تم یہ کرنا، بیٹا تم وہ کرنا۔ سب نے کیا کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا جی آپ فکر مت کریں، ہمارے اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ ہمارے باپ کے کتنے تھے؟ ایک۔ دادا کے کتنے تھے؟ ایک۔ اور پردادا کے کتنے تھے؟ ایک۔ اب یہاں پہ ایک دربار پہ جا کے بابے کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک مسجد میں آ کے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جا کے مورتیوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے، ایک چرسی بھنگی پیروں کو فقیروں کو بنا کے کہہ رہا ہے یہ میری قسمت بدلے گا۔ وہ مشرک ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ مشرک ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ مشرک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور باپ کیا کہہ رہا ہے، میں اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے مستقبل کو بنا رہا ہوں۔ جس طرح میرے نبی نے پردہ ہٹا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور صحابہ کی اتباع دیکھ کر کہا بس اب میں کامیاب ہو گیا، بس اب میں کامیاب ہو گیا۔ اولاد ایسے بنتی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے، 40 دن تو مولوی صاحب کی روٹی لگتی ہے، مرنے کے بعد پکی پکی روٹی لگتی ہے اور اعلیٰ درجے کی لگتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمارے ابا جی گھر میں آ کے صبح اور دوپہر اور شام حاضری لگواتے ہیں، اس لیے ہمیں روٹی مولوی صاحب کو دینی ہے۔ کس کو دینی ہے بھائی؟ مولوی صاحب کو دینی ہے۔ اب ہم نہیں لیتے الحمدللہ۔ شروع میں ہمارے یہاں بھی کوئی مرتا تھا، روٹیاں پہ روٹیاں نہیں لیتے، کہتے وہابی آ گئے ہیں، پتہ نہیں کتوں آ گئے ہیں۔ ایک سپیکر ہمارے سامنے یہاں ٹالی کے درخت پہ لگا ہوا تھا، جب پہلا جمعہ ہم نے پڑھایا تو 14 آدمی یہاں تھے۔ اعلان یہ ہو رہا تھا یہ مسجد اور محلہ گندا ہو گیا ہے جناب، لہذا سارے غسل کر کے کلمہ پڑھو اور اپنے ایمان کی تجدید کر لو۔ یہ چکر ہے، روٹیاں مولوی کا کام نہیں ہے۔ مولوی کوئی غریب ہوتے ہیں کہ مولوی آپ کے مرنے والوں کی روٹیوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ یا مرنے والے نے تمہیں کہا ہے کہ 40 دن روٹیاں دو؟ یہ سب کھانے پینے والوں کے فتوے ہیں۔ کوئی روٹی 40 دن کی نہیں ہوتی، کوئی 3 دن 10 دن کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے میرے نبی نے جو مردے کی آپ نے سپورٹ کی ہے وہ کی ہے 3 کام کرنے۔ کتنے؟ صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ بریانی جو کھا کر پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہے خوراک، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، تمہارا بچہ نیک ہو اور اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا، او من علم ينتفع به، یا مدرسہ بنا کر کے اور تمہارے مرنے کے بعد وہاں پہ طلباء قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ اپنے باپ کے نام پہ کرو، نیت کرو، عقل سے سوچو، ایمان سے سوچو،
اور لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں یار 5 لاکھ روپیہ چاہیے، ابا جی فوت ہو گئے، اگر میں 40 ماہ نہ کیتا تو لوگوں نے کہنا کہ اپنے پیو دے نال کوئی محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بیچارے کی کمر ٹوٹی ہوتی ہے اور بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ ایک ساتھی روتے ہوئے آیا 17-18 سال پہلے، کہتا مر گیا، ڈوب گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب میرا باپ جب مر گیا پہلے 6-7 لاکھ روپے میں نے بینک سے لیا ہوا تھا، میں نے 3 لاکھ اور لے لیا، اور جناب اب میرے اوپر وہ 10 سے 20 لاکھ ہو گیا ہے، اور اسی سود کے پیسے میں نے اپنے باپ کا چیلم کیا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ رسمیں توڑو، یہ نظام توڑو، یہ مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، قبر بھی مشکل ہو گئی، تدفین بھی مشکل ہو گئی، رسومات بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ مرنے والا مرے صدقہ جاریہ کرنا ہے، مرنے والا مرے تو بچہ تمہارا پیچھے حافظ قاری ہو، وہ تمہارے لیے دعا کرے، مرنے والا مر جائے دین کا علم چھوڑ کر جائے تاکہ طلباء پڑھیں اور تمہاری قبر پہ سکون حاصل ہو جائے۔ یہ سب کھانے پینے کے چکر ہیں۔ لوٹا مولوی صاحب کو دے دو، ہے نہیں؟ کپڑے اس کے کس کو دے آؤ جی؟ مولوی صاحب کو دے آؤ، اور جناب جوتے بھی اس کے مولوی صاحب کو دے آؤ۔ پھر جب 40واں ہوتا ہے ایک سوٹ مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں، تھالی دے دیتے ہیں، کوئی چنگیر دے دیتے ہیں اور فلاں کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ کہ دیوبندیوں بریلویوں کا مسئلہ ہے، یہ میری اور تمہاری عقل اور دین کی سطح کا مسئلہ ہے۔ کہتے یہ بریلوی ہیں جی یوں کرتے، یہ دیوبندی ہیں جی یوں نہیں کرتے۔ یہ تمہاری اور میری بات ہے۔ میرے آقا کا دین دیوبندی اس سے پہلے کا ہے، بریلوی اس سے پہلے کا ہے، اہل حدیث سے پہلے کا ہے، ان تمام چیزوں سے پہلے کا ہے۔ دین کو 1445-46 سال پیچھے جا کر دیکھا کرو۔ دین کو آج کل کے اختلافات اور فتنوں کا شکار مت ہونے دیا کرو۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا بچپن آپ کے بچوں کے لیے باعث رحمت سیرت ہے، اور آپ کی بچیوں کے لیے باعث رحمت سیرت ہے۔ آپ دین سے دور نہ جائیں اور نبی کی سنت سے دور نہ جائیں۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ جھنڈے بازی کا اور چشم و چراغ کا نہیں ہے، یہ نبی کی سنتیں سمجھنے کا ہے، نبی کی سیرت کو سمجھنے کا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بچپن پاک، جوانی پاک۔ بچپن میں آپ کا سینہ پاک کیا گیا، جوانی میں پاک کیا گیا، معراج میں پاک کیا گیا، جب وحی آئی پاک کیا گیا، ساری دنیا کو یہ بتایا۔ آپ کے سینے کو اللہ نے جنت کے موتیوں سے، پانیوں سے اور نہروں سے دھویا ہے، صاف کیا ہے۔ اس لیے آپ معصومیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، امام المعصومین بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کائنات میں جتنے نبی آئے ان تمام کے صحابہ سے بڑھ کر خوبصورت عصمت کے اور تحفظ کے اور محفوظیت کے اونچے مقام پہ اللہ نے فائز فرما دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پرفتن دور میں ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر ہمیں پتہ ہوتا ہے مسجدوں میں کتنے عاشق پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نماز میں کتنے عاشق پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں 30 سال ہو گئے کتنے عاشق آج تک پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ظاہری عشق نبی کو نہیں چاہیے، اور یہ ظاہری سڑکوں کو ایسے تنگ کر کے لوگوں کے راستے روکنا یہ نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے نبی کے دین پر اور نبی کی اتباع پہ اور نبی کی سیرت مطہرہ پہ چلنے پہ۔ آج کے جمعہ میں ایک آپ سے صدقہ جاریہ کے حوالے سے ہی بات ہے۔ ایک مسجد کی جگہ کے ساتھ ایک پلاٹ لیا گیا اور اس کی ریکوری کے اندر ابھی 40 لاکھ روپے کے قریب دینا ہے۔ مسجد آپ کے قریب ہی ہے، یہ پیچھے کٹاری سے بیک پہ ہے، تو یہ تمام حضرات بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ جو مسجد کے ساتھ متصل جگہ جو مسجد کے نام پہ لے لی گئی ہے اس کی رقم ادا نہیں ہو پا رہی۔ جمعہ کے بعد آپ تمام حضرات جاتے ہوئے صدقہ جاریہ ہیں، ایک دیگ جو ہوتی ہے نا وہ 18-20 ہزار روپے کی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ دیگ صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ قورمے صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ روٹیاں صدقہ جاریہ نہیں ہے، البتہ مسجد صدقہ جاریہ ہے، مسجد صدقہ جاریہ ہے۔ اور زمین حاصل کرنا مسجد کے لیے یا آپ کے مرحومین کے لیے بغیر شک کے اصال ثواب ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس جیسی مسجد اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ مسجد کو اپنا مرکز بنایا اور محور بنایا۔ آپ فلسطین میں ہیں تو بیت المقدس کے امام
ہے، آپ مدینہ میں ہیں، مسجد نبی کے امام ہیں، اور مسجد نبی کی جگہ خریدنے کا جو اعزاز حاصل کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ حالانکہ کئی صحابہ آگے پیش تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر کی خواہش تھی پیسہ میرا ہو، خرچ آپ کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بنا کر لگا کر اور صحابہ کو شامل کر کر ساری دنیا میں بتایا ہے کہ 2 جگہ نبی نے مزدوری فرمائی ہے، ایک تو خندق کے میدان میں خندقیں کھود کر، اور ایک آپ نے مساجد کی تعمیر میں مسجدیں کھود کر۔ اور جب یہ اینٹیں اٹھائی جا رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام پہ گردہ گر رہا تھا، اور حضرت عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور آپ نے پوچھا عمار ایک اٹھا رہے ہیں اور تو 2 اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ خیبر کے بوجھ سے بڑا بوجھ تو نہیں ہے۔ خیبر کا دروازہ حضرت علی کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح کروایا، فرمایا وہ اتنا بڑا بوجھ تھا، یہ 2 اینٹیں اٹھا کے میں مسجد میں جو لگا رہا ہوں۔ تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجدوں کے لیے اعلان کریں ہی نہ، ہماری اس امت میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ مگر خدا کی قسم، جو جذبہ ہمارا سڑکوں کے عشق رسول اور مسجدوں کے عشق کا نظر آ رہا ہے نا تمہیں، وہی ہمیں آج تعمیرات کا نظر آ رہا ہے۔ مسجد کے بل کے اوپر 10 دن لگ جاتے ہیں، بجلی پہ 10 دن لگ جاتے ہیں، ٹوٹی بیچاری لیک ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں انتظامیہ کدھر ہے؟ انتظامیہ اور سینٹری والی دکان والے خود پوچھتے ہیں نہیں انتظامیہ کدھر ہے، ذرا بھائی کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک ٹوٹی لیک ہو رہی ہے، ان سے کہو جناب یہ لیں، اور بھائی اللہ کے بندے تم اگر ایک ٹوٹی 400 500 کی لگاؤ، تمہیں کسی نے روکا ہے؟ تو مسجد کو اپنا گھر سمجھو دنیا میں بھی، اور مسجد کو اپنا گھر سمجھو آخرت میں بھی، اور کوشش کرو کہ مسجد میں بغیر کسی چندے کے، بغیر کسی اعلان کے ہم کوشش کر مسجد کے معیار بنا دیں۔ مگر ہمارے معیار بڑے ناقص ہیں۔ اللہ ہمیں چلتی ہوئی دنیا میں جہاں بھی صدقہ جاریہ کا موقع دیتے ہیں، تو جو حضرات بھی کوئی بڑا تعاون کرنا چاہیں بے شک جائیں، مسجد کو دیکھ لیں، جگہ کو دیکھ لیں، اور جا کر اس کی ریکوری کے اندر تمام حضرات مدد کریں۔ اور باقی تمام حضرات جمعے کے بعد جاتے ہوئے زکوٰۃ سے ہٹ کے، صدقات اور نظر سے ہٹ کے، منت سے ہٹ کے، ذاتی جیب سے ایک ہدیتاً اللہ کے گھر کے لیے ان حضرات سے تعاون کر کے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔